رجب کا بابرکت مہینہ ہے اور اس میں 27ویں شب ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہوئی تھی اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیے تھے۔ تو بہت سارے ایسے مس انڈرسٹینڈنگز ہیں جو کہ اس حقیقت کو معراج کی نہیں سمجھتے، وہ اپنے علم کی کمی کی وجہ سے، یہ نہ سمجھنے کی وجہ ان کی کم علمی ہے اور ان کے دلوں میں کنفیوژن آ گیا، مخمصہ آ گیا کہ وہ سمجھ نہیں پائے جو ایک خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق اپنے حبیب سے ہے۔ تو بہت خوب فرمایا حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی نے کہ معراج راز کے اندر کا راز ہے۔ کوئی بھی اس معاملے میں بولنے سے پہلے اس کو یہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ جانا چاہیے۔ اور کیا سمجھنا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ مقام کو، اور اسی کے بعد پھر وہ کچھ کہہ سکتا ہے۔ تو بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی کم علمی کی وجہ سے یہ کہتے ہیں غلط کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھا، اپنی آنکھوں سے، اپنی سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھا، اور نہ ہی وہ عرش پر گئے معراج کی رات۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی انسان کے لیے یہ کرنا ناممکن ہے، مگر احمق یہ نہیں سمجھتے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے بشر نہیں ہیں، وہ اللہ کے چنندہ، اللہ کے محبوب ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جیسا کہ آپ ہم جانتے ہیں، وہ تو آدم علیہ السلام جب مٹی اور پانی کے درمیان تھے تو اس سے پہلے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے۔ اور ہمارے جو علماء ہیں اور ہمارے ائمہ اسلام ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں میں کھلا کھلا ظاہر کر دیا تفصیل کے ساتھ اس موضوع پر، معراج کے موضوع پر۔ یہ ساری چیزیں احادیث پر بیسڈ ہیں، یہ جو بھی راوی ہیں یہ سارے دین کے بہت بڑے علماء ہیں، یہ کسی کا دماغ سے پیدا کردہ واقعہ نہیں ہے۔ اگر کوئی اپنی جہالت کی وجہ سے زٹ سے یہ کہہ دے کہ ہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار نہیں کیا اپنی سر کی آنکھوں سے، اور نہ ہی وہ عرش پر گئے ملاقات کرنے، تو یہ بات بالکل غلط ہے، اور یہ ان کا اگنورنس ہے، ان کی کم علمی ہے، اور اس کو ہم بالکل بے بنیاد سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا، اور وہ ضرور بضرور عرش پر گئے معراج کی رات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ اس آیت مبارکہ کا اردو ترجمہ ہے کہ وہ ذات ہر نقص اور کمزوری سے پاک ہے جو رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے محبوب اور مقرب بندے کو مسجد حرام سے اس مسجد اقصیٰ تک لے گئی، جس کے گرد و نواح کو ہم نے بابرکت بنا دیا تاکہ ہم اس بندے کامل کو اپنی نشانیاں دکھائیں، بے شک وہی خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم اور روح کے ساتھ ہوئی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، جسم کے ساتھ نہیں، یہ سراسر غلط ہے، یہ سراسر غلط ہوگا اگر کوئی یہ کہے کہ یہ صرف ایک خواب میں ہوا تھا، یا وہ روح گئی تھی مگر جسم نہیں گیا تھا، تو یہ بالکل غلط ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیت ربی عز وجل۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اپنے مسند میں کہ روایت ہے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے میرے معبود کو دیکھا ہے، اپنے رب کو دیکھا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی خصائص الکبریٰ میں، اور علامہ عبد الرؤوف منبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر شرح جامع صغیر میں فرماتے ہیں کہ یہ حدیث شریفہ آتھینٹک ہے۔ اعلیٰ حضرت اپنے نعتیہ کلام میں یہ بہت خوبصورت اس سفر معراج کے واقعے کو کہتے ہیں کہ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔